اب تو خبر آ گئی ہے کہ خط لکھا گیا اور اس میں کہا گیا کہ آپ معاہدہ کرنے سے پہلے جو پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی کا ایشو ہے اس کو مد نظر رکھیں. یور تھاٹس؟ دیکھیے دس از ہائیلی ارسپانسبل، دس از دا لیسٹ اینڈ مائلڈلی آئی کین پٹ اٹ. میں بہت مائلڈ ہو کے کہہ رہا ہوں، ورنہ اس سے زیادہ سخت الفاظ بھی اس کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. جب آپ کو یہ اندازہ ہو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جو سب سے بڑا چیلنج تھا ہمارے ہاں انتخابات کرانے کے ساتھ ساتھ، وہ تھا اکنامک ریوائول، اکنامک انڈیکیٹرز بہتر کرنا، اپنے ریونیو ٹارگٹس اچیو کرنا، جو شکر الحمدللہ ایک حد تک ہو گئے، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا ہے پازیٹیولی، اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اراؤنڈ $6 بلین کی نیگوسیشن ان کے ساتھ ہو، اور شاید ایڈیشنل $2 بلین جو ہے نا وہ کلائمیٹ فائنانس کے زمرے میں بھی ان کے ساتھ بات چیت چلے. اب ایک طرف سو امپورٹنٹ فار آر اکنامک ہیلتھ، ہماری جو اکنامک ریوائول پلان ہے فیوچر گورنمنٹ کا، وہ اس پہ ڈپینڈ کرے گا، ملٹی لیٹرل کا، باقی دنیا کی جو انویسٹمنٹ ہے، یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اس کو سمجھتے ہوئے، اس کی ویلیو کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد، اگر آپ کوئی بھی آپ کا ویو ہے الیکٹورل پروسیس کے حوالے سے، اس کے لیے رائٹفل فورمز موجود ہیں. وہ فورم آئی ایم ایف کا نہیں ہے. ایک طرف ان کا پولیٹیکل نیریٹو یہ ہے کہ ویسٹرن پاورز کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے، ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں، بلکہ ان کی کانسپریسی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت گئی. تو پھر انہی کو ہوئے بیمار جس کا سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. اسی کے مترادف یہ بات ہے کہ پہلے تو ایلیجڈلی آپ یہ کہتے ہیں جس میں صداقت کا کوئی پہلو نہیں ہے، اور پھر انہی سے جڑے ہوئے جو ملٹی لیٹرل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے ہیلپ سیک کرتے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف انٹائر نیشن، ایٹ دا کاسٹ آف اکنامک ہیلتھ آف انٹائر نیشن. دس از ہائیلی ارسپانسبل. میں نے کہا اگر مائلڈلی بھی میں کہوں. میں نے ان کی پارٹی کے ممبران سے بات ہوئی، جو ان کا آرگومنٹ ہے، میں اس کو بائی کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں کہ علیحدہ بات ہے، وہ یہ ہے جی کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، ہم یہ بات تحریر میں لے آئے ہیں، لیکن بینظیر بھٹو صاحبہ جب مشرف کے خلاف کیمپین کر رہی تھی تو بین الاقوامی اداروں کے ساتھ انہوں نے انگیج کیا. وہ نواز شریف کی بھی کچھ مثالیں دیتے ہیں جس کے اندر انہوں نے کہا تھا جی کہ ڈکٹیٹرشپس کے ساتھ بین الاقوامی اداروں کو انگیج نہیں کرنا چاہیے. زلزلے کی جب امداد کا وقت آیا تو اس وقت بعض سیاستدانوں نے کہا تھا جی کہ جو کہ مشرف کی رجیم ہے تو آپ کو انگیج نہیں کرنا چاہیے. تو ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم نے کچھ انہونی نہیں کی، صرف خط لکھ دیا. یہی ایک ہم نے ایک نئی چیز یا نیا پہلو اس کے اندر ایڈ کیا. دیکھیں، اسٹیٹ نام ہوتا ہے کنٹینیوٹی کا، اور ریاست جو ہے نا وہ کنٹینیوٹی کی آئیڈینٹی کے ساتھ جو ہے نا اس کو باقی دنیا میں پرسیو کیا جاتا ہے. اگر پہلے کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے یا انجسٹیفائڈ کام کیا ہے، اسی کو بنیاد بنا کر اس کو ریشنلائز کرنے کی جو یہ بھونڈی اٹیمپٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپروچ درست نہیں ہے. اس کا اثر پڑے گا بیکاز نوئنگ، جس طرح آپ نے کہا کہ نیگوشیشنز کہ جو ٹیبل ہے وہ سیٹ ہو چکا ہے، آپ نے انگیج کیا پچھلے ماہ میں جب آپ حکومت میں رہے، آپ کے خیال میں واقعتاً اس کا اثر ہوگا یا ٹینجیبل ٹرمز میں مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی اثر پڑے گا، بلکہ ایک پولیٹیکل کاسٹ اس کی ہے جو پی ٹی آئی ڈونٹ نو وائی دے آر پیئنگ دیٹ کاسٹ وداؤٹ اینی سینس آف ریٹرن. بلوچستان کے معاملے پر آ جاتے ہیں. آپ کورٹ میں گئے، کورٹ نے آپ کو بلایا تھا، آپ انکار کر سکتے تھے، آپ کی ذرا مصروفیات ہیں، تو آپ کیوں گئے؟ دیکھیں، ایک تو ظاہر ہے ہم نے یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل آرڈر کے تحت اس حکومت میں بھی تھے، اور اس حکومت کا جو بیہیویئر تھا وہ ڈیفائن کرتا تھا، اس کو گورن کرتے تھے لاز. کورٹس کی رسپیکٹ، کورٹس کے سامنے سرنڈر کرنا، ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہے میرے خیال میں وہ سب کو ریٹریٹ کرنا چاہیے، سب کو اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. اسی کو پریسیڈنٹ بنانے کے لیے میں خود بھی حاضر ہوا تھا. تو آپ کا مدعا ہم نے سنا جب آپ کا ڈائلاگ ہوا جج صاحب سے، تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اس انٹرویو کے توسط بھی کہ آپ کا مین آرگومنٹ کیا ہے کہ نمبر 1 لاپتہ یا گمشدہ افراد کا ایشو ہے نہیں، دہشت گردی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دہشت گردی کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، یا جو ہم نے کاوشیں کی ہیں وہ کافی ہیں، اس سے آگے مزید کچھ کہنا یا ماننا یا اسٹیٹ کے اوپر ذمہ داری ڈالنا درست نہیں؟ کیا آپ پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ دیکھیں، میرا اس پہ ماننا یہ ہے کہ ایک تو یہ سمپٹم ہے، کاز نہیں ہے. کاز جو ہے وہ انسرجنسی ہے. جہاں انسرجنسی کا سامنا ہوتا ہے، جہاں پہ وائلنٹ موومنٹس کے
کو کاؤنٹر آپ نے کرنا ہو، ہینڈل کرنا ہو، تو اس قسم کی شکایات جو ہے نا وہ مختلف ریاستوں میں آتی ہیں. پاکستان کی ریاست میں بھی آئی ہے، یہ TTP کے تناظر میں بھی آئی ہے، یہ بلوچستان کے تناظر میں بھی آئی ہے. دوسرا جو اس کا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تو کائنیٹک کی صورت میں، یہ ایک ٹول کی صورت پہ جو انسرجنٹس ہوتے ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں، وہ تشدد پھیلا رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. ساتھ میں انہوں نے کچھ سول رائٹس موومنٹس کے نام پہ ایسے پلیٹ فارمز جنریٹ کر دیتے ہیں جہاں پہ ہیومن رائٹس، سول لبرٹیز کی لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے وہ اسٹیٹ کے ریزالو کو، اسٹیٹ کے امیج کو، ان دونوں کو اسالٹ کرتے ہیں تاکہ ان انسرجنٹس کو ٹیکٹیکلی بھی اور اسٹریٹجکلی بھی ایک ایڈوانٹیجس پوزیشن. یہ ان کا لاہ عمل کا حصہ ہے، دہشت گردی کے لاہ عمل کا حصہ ہے کہ آپ ان پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنے لیے ایک جسٹیفیکیشن یا تحفظ کریٹ کریں. از دیٹ یور آرگومنٹ؟ مائی آرگومنٹ از کہ وہ ایک ایکو چیمبر اپنے لیے کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ان کے کائنیٹک ٹولز جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں وہ لڑائی وہ لڑتے رہیں، اور ساتھ میں جنرل پاپولس میں، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں، جوڈیشل انسٹیٹیوشنز میں ایک ریسیپٹیو اور سمپیتھیٹک پوزیشن ان انسرجنٹس کے لیے پیدا کی جائے. یہ اٹیمپٹ ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ سول لبرٹیز کی لینگویج استعمال کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی لینگویج استعمال کرتے ہیں. اس کو پورے کانٹیکسٹ میں سمجھنا ضروری ہے. مثال کے طور پہ وہ اس کی ایگزیجوریٹڈ فگرز دے دیتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں جی 7,000 بندے لاپتہ ہیں، 8,000 بندے لاپتہ ہیں، مختلف فگرز دیتے ہیں. اگر یہ کہیں کہ 40 افراد لاپتہ ہیں یا 50 افراد لاپتہ ہیں، اس سے پیٹرن نہیں اسٹیبلش ہوتا. جب پیٹرن اسٹیبلش نہیں ہوتا تو اٹینشن نہ نیشنل انسٹیٹیوشنز کی سیکھ ہوتی ہے، نہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی سیکھ ہوتی ہے. آپ کو وہ ایگزیجوریٹڈ فگر دینا اسی لیے پڑتا ہے کہ تمام لوگوں کی توجہ حاصل کریں. ایکوریٹ فگر کیا ہے ایز وی اسپیک؟ دیکھیں، ہمیں جو ایون انہوں نے ابھی بھی لسٹ پرووائڈ کی تھی، ایک 68 انڈیویجولز کی تھی، جس میں سے اراؤنڈ 64 ڈسکور ہو گئے، ٹریس ہو گئے، اور دوسری اس کے بعد 26 افراد کی جو آج ہم نے کورٹ میں بھی پیش کی ہے، ان میں سے 20 افراد ٹریس ہو گئے ہیں، اور 2 جو ہیں ان کے متعلق یہ اسیسمنٹ ہے انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کی کہ انہوں نے داعش کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو جوائن کر لیا. درجن 1.5 درجن کے قریب جو ہیں بقایا ہیں، باقی جو ہیں وہ ٹریس ہو چکے ہیں. اور وہ تمام، اور اس کو کورٹ نے اپریشیٹ بھی کیا، جج صاحب نے خود اپریشیٹ کیا کہ اس گورنمنٹ نے کام کیا ان لاسٹ 4 months، یہ ٹریس ہوئے ہیں اور ان کی ریکوری ہوئی ہے. تو یہ تو بہت کم تعداد آپ بتا رہے ہیں، لیکن جو میڈیا کے اندر خبریں چلتی ہیں، جو آرگومنٹ ہم انٹرنیشنل میڈیا کے اندر دیکھتے ہیں، وہاں پر تو نمبرز اس سے کہیں زیادہ ہیں. یہی میرا ماننا ہے، جو میں نے جج صاحب کے سامنے بھی عرض کی تھی، میری سبمیشن بھی وہاں پہ یہی تھی کہ یہ ہمیں جب بھی ہم ان سے پوچھتے ہیں، ڈفرینٹ کمیشنز فارم ہوئے ہیں، پروونشل گورنمنٹ کے سطح پہ بھی ہوئے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی سطح پہ بھی ہوئے ہیں، کہ مثال کے طور پہ انوار کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ انفورس ڈسپیئر ہے. تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی ان کی پیرنٹیج کا بتائیں، ان کے سبلنگز کتنے ہیں، ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی کیا ہے، وہ ڈیٹا نہیں پرووائڈ کرتے. وہ سمپل آپ کو 5,000 ناموں کی یا 8,000 ناموں کی لسٹ دے دیتے ہیں، جو کہ UN کی جو سٹینڈرڈز ہیں ان میں بھی یہ میتھڈ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جو مختلف دنیا میں نیشنل گورنمنٹس ہیں وہ بھی اس طریقہ کار کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں. اگر آپ کی الزام لگاتے ہیں تو آپ کو اس کا ڈیٹا بھی پرووائڈ کرنا پڑتا ہے، جو بدقسمتی سے اس کیس میں ہمیں نہیں مل رہا ہوتا. اب یہ ایشو بہت عرصے سے لنگر کر رہا ہے، ظاہر آپ کو اس کو دیکھنے کا موقع بھی ملا ہوگا قریب سے، کنسیڈرنگ کہ اسلام آباد کے اندر اتنا لمبا دھرنا بھی ہوا، اس سے متعلق بھی خبریں بنیں، پھر آپ نے کمیٹی فارم کی، جس کمیٹی نے جا کے ان کو انگیج کیا، پھر دھرنا وائنڈ اپ ہوا. تو ظاہر آپ کلوز کوارٹر سے دیکھ رہے ہیں، آپ کا خود تعلق بلوچستان سے ہے، اور آپ کی کوئی سیاسی ذمہ داری بھی دیٹ وے نہیں ہے کہ آپ کسی پولیٹیکل مجبوری کے تحت جو ہے وہ حقائق سے چہرہ جو ہے پرے کریں. تو یہ پھر حل کیوں نہیں ہو رہا آپ کے خیال میں؟ اس کی جڑ کیا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ میڈیا کے اندر ڈیبیٹ بہت زیادہ ہے، یا آپ کے خیال میں عین ممکن ہے ایجنسیز آپ کو یا آپ کے سامنے جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے اندر حقائق نہ بیان کریں؟ یہ بھی ممکن ہے. دیکھیں، بدقسمتی سے آپ بلوچستان میں جو ہے نا ایک مختلف قسم کے دو پورس بارڈرز ہیں. آپ کے لوگ یہاں سے بدقسمتی سے پاکستانی سٹیزنز یہاں سے لے کے سیریا تک مختلف نان اسٹیٹ ایکٹرز کے طور پر لڑتے ہوئے پائے گئے ہیں، مارے گئے ہیں. ان کا ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہے کہ یہ کون تھے. بہت سارے لوگ افغانستان کے کیمپوں میں رہے ہیں،
ایران میں ابھی ہم نے جو اسٹرائک بیک کیا تھا، جو لوگ مارے گئے تھے وہ اسٹیبلش ہوا کہ دے ور پاکستانی نیشنلز. اب اگر کسی نے ان کا بھی نام دیا ہوا ہو کہ انفورسڈ ڈس اپیئر ہیں، تو کس نے اس کو کنکلوڈ کرنا تھا؟ آپ کے پاس ان ٹرمز آف ڈیٹا اتنا وہ اویلیبل نہیں ہے کہ آپ ایک ایک کلیم کو جو ہے نا کاؤنٹر کر سکیں. تو ایک جنرل سویپنگ سٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں ٹو ملائن دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی پیٹرن ایسا ہے یا کوئی پالیسی ایسی ہے کہ انفورس ڈس اپیئرنس کو ایز اے ٹول پالیسی کے طور پہ اپلائی کیا جا رہا ہے.